اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کے جو بھی سردار تھے ان کی طرف۔ فقال اور حضرت موسیٰ نے فرمایا انی رسول رب العالمین کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اس کا بھیجا گیا ہوں، فرستادہ ہوں، ایلچی ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا پھر وہ جب آیا ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر اذا ہم منہا یضحکون تو انہوں نے ہماری اس نشانیوں کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانا شروع کر دیا، ہنسی میں اڑا دیا ہماری نشانیوں کو۔ وما نریہم من آیۃ اور نہیں دکھاتے ہم ان کو کوئی بھی آیت، کوئی بھی نشانی، الا مگر ہی اکبر من اختہا وہ اپنے سے پہلی والی نشانی سے بڑی ہوتی ہے۔ ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے ہیں وہ پچھلی سے بڑی ہوتی ہے نشانی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا عذاب کے ساتھ، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں۔ اللہ نے کافی ان پہ نشانیاں بھیجی عذاب کی شکل میں بھی، پیچھے پڑھا ہے ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، یہ عذاب آئے بنی اسرائیل پہ، مینڈکوں کا، جموں کا، اور یہ جناب خون کا، طوفان کا۔ تو یہ ہم نے کیوں دیا؟ شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وقالوا اور انہوں نے یہ کہا یا ایھا الساحر اے جادوگر، ادع لنا ربک ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے۔ جب بھی ہم پکڑتے تھے نا انہیں عذاب کے ساتھ تو پھر وہ آتے تھے موسیٰ علیہ السلام، کہتے تھے اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، بما عہد عندک جو تیرا کوئی عہد ہے اس کے ساتھ، اس کو استعمال کر کے ہمارے لیے دعا کر۔ تو یہ ہم تفصیل سے پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم سے عذاب ہٹا دے تو پھر ہم آ جائیں گے راہ راست پہ۔ یہاں اتنی بات تو کر دی گئی ہے اننا لمہتدون پھر ہم ہو جائیں گے ہدایت والے۔ ایک دفعہ یہ دعا کر کہ یہ عذاب ٹل جائے پھر ہم سیدھے راہ پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب جب ہم ہٹا دیتے، دور کر دیتے ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون تو پھر وہ توڑ دیتے اپنے اس عہد کو جو کرتے تھے پہلے کہ ہم صحیح ہو جائیں گے، صحیح نہیں ہوتے تھے۔ ونادى فرعون فی قومہ منادی کروا دی فرعون نے، اعلان کروا دیے، اناؤنسمنٹس اس نے کروا دی اپنی قوم میں۔ قال اور اس نے کہا یا قوم اے میری قوم، الیس لی ملک مصر یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے، اس کا مالک میں نہیں ہوں؟ بتاؤ۔ وہذہ الانہار اور یہ جو دریا ہیں، نہریں، تجری من تحتی میرے حکم سے نہیں چلتی، اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ جس کی زمین کو چاہے پانی دوں، جس کی زمین کو چاہے اس کا موگا بند رکھوں، پانی لگنے ہی نہ دوں۔ کون ہے جس کے زیر انتظام یہ آب پاشی کا نظام چل رہا ہے سارا؟ الیس لی ملک مصر یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے، اور یہ جو سارا آب پاشی کا دریائی یہ سارا میرے انتظام ہے، اس کے اوپر میرے قبضہ قدرت میں یہ چیز ہے۔ افلا تبصرون دیکھتے نہیں تم؟ یہ ہے جو وہ کلیم کرتا تھا فرعون، بلکہ پہلے والے دور میں تو یہ پٹی پڑھا دی گئی تھی عوام الناس کو بادشاہوں کی طرف سے، اور جو بھی بادشاہوں کے چیلے کوئی مولوی ہوتے تھے عیسائیوں میں، یہودیوں میں، یا دوسرے یہ مسلمانوں میں تو خیر یہ تصور اتنا پروان نہیں چڑھا، لیکن
پہلے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بادشاہوں کا حکومت کرنا خدائی حق سمجھا جاتا کہ انہیں یہ خدا نے حقوق دیے کہ وہ لوگوں پر حاکم بن کر رہیں، جیسے چاہیں حکم دیں، یہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے۔ تو وہ فرعون بھی یہی کہتا ہے، میں مالک نہیں ہوں مصر کا، سارا کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین۔ اچھا اس کو بھی یہاں واضح کر لیں بات، یہ جو فرعون خود کو کہتا ہے میں مالک ہوں، یا ایک جگہ پہ کہتا ہے میں رب ہوں، قرآن نے بتایا، ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے میں ہی الہ ہوں اور کوئی الہ نہیں، تو اس کا رب کہنا، خود کو الہ کہنا، خود کو مالک کہنا دراصل اس لیے تھا کہ یہ حکومت میری نہیں ہے، حکم یہاں میرا نہیں چلتا، وہ صرف اپنا حکم چلوانا چاہتا تھا، باقی وہ الہ اور رب کہہ کر یہ بتانا اس کے پیش نظر نہیں تھا کہ یہ زمین آسمان بنائے میں نے، وہ یہ نہیں بتاتا میں رب ہوں، میں الہ ہوں، میں مالک ہوں کا مطلب ہے حکم کس کا چلے گا، باقی وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ میں نے رب ہوں تو بنایا میں نے، ایسا اس کا کلیم نہیں تھا۔ تو اس کے حساب اس کے ساتھ کے لوگ چھوٹے بڑے ہوں گے نا اس کے دور میں، انہوں نے دیکھا ہوگا اس کو پیدا ہوتے پلتے بڑھتے سارا نظام، یہ سب کو بنانے والا یہ نہیں ہے، بس مجھے یہ اختیار ہے، خدائی اختیار۔ اس وقت کے مولوی شولوی انہیں بتاتے تھے کہ تاکہ یہ اللہ نے اس کو یہاں بھیجا ہے تم پر حکومت کرنے کے، لوگ پھر اس کو حاکم مانتے تھے۔ ڈیوائن رائٹس کنگز کے پاس ہوتے تھے، ڈیوائن رائٹس ٹو رول۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنا موازنہ کر رہا ہے، ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس شخص سے، ہوا مہین، بڑا غلط لفظ ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم نہیں کر سکتے صحیح، یعنی جو عزت دار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص کے جو عزت والا، میں محتاط ترجمہ کر رہا ہوں۔ ولا یکاد یبین، اور جس کی زبان میں بھی کیا ہے، لکنت ہے، سیدھی بات بھی اس سے ہوتی نہیں ہے۔ فلولا القی علیہ اسورا، اللہ نے کیوں نہیں اس کے اوپر اتار دیے اسورا، کنگن، اللہ نے اس پہ کنگن کیوں نہیں اتار دیے، کنگن پہن کے آتا مجھ سے بات کرتا۔ اسورتم من ذہب، سونے کے کنگن، بالکل کلاش آدمی ہے، مفلس آدمی، نبی تھا تو اللہ کو کنگن ہی بھیج دیتا سونے کے، چلو کوئی تو نشانی ہوتی اس کی۔ او جاء معہ الملائکہ، یا اس کے ساتھ آتے فرشتے آتے، مقترنین صفیں باندھ کے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے مت مار دی اپنی قوم کی اور اس کی قوم نے اسی کی بات مانی، اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور قوم بیوقوف بن گئی، اسی کی بات مانی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، نالائق لوگ تھے وہ، فاسق لوگ تھے۔ فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو انتقمنا، ہم نے پھر انتقام لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم اجمعین، تو سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، اور ہم نے ان کو کر دیا، وہ گئے گزرے لوگ، ختم ہو گئی ان کی بات، ہمیں انہیں ماضی کا قصہ حصہ بنا دیا۔ فجعلناہم سلفا، بڑے اترایا کرتے تھے ہمارا عذاب آیا تو بس ماضی کا حصہ بن کے رہ گئے۔ وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ، اور ہم نے عبرت بنا دیا، مثال بنا دیا، نمونہ بنا دیا، نشان بنا دیا، للآخرین، کن کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ، اور اے میرے نبی، جب ذکر کیا جاتا ہے ابن مریم کا، حضرت عیسیٰ کا جب تذکرہ ہم کرتے ہیں قرآن میں، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مثلاً، جب ابن مریم کا ذکر کیا جاتا ہے،
اذا قومک منہ یصدون، تمہاری قوم بڑی چلانے لگتی ہے، چیخنے لگ پڑتی ہے، واویلا مچا دیتی ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہو، ہمارا الہ بہتر ہے یا یہ عیسائیوں کا الہ بہتر ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید وہ حضرت عیسیٰ کی تعریف کرتا ہے، اب وہ حضرت عیسیٰ عیسائیوں کا ہے، خدا ہے۔ ہمارے بتوں کی تو قرآن جڑ سے نفی کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے، بڑی تعریف کی جاتی ہے، تو گویا یہ کہیں عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے سارے معبود تمہارے ساتھ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ کہاں ہوں گے؟ وہ بھی تو ان کے خدا ہیں، ان کے بارے میں تو آپ اور رویہ اپناتے ہیں، ہمارے معبودوں کے بارے میں اور آپ کہتے ہیں، تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ وہ بات کی جا رہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے الہ بہتر ہے یا عیسائیوں کا الہ بہتر؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ جو آپ کے سامنے اس طرح کی مثال دیتے ہیں کہ ہمارے الہ اور وہ، یہ اس لیے ہمیں بات کر رہے ہیں صرف جھگڑے کے لیے، کوئی تک نہیں بنتے اس بات کی۔ عیسیٰ تو ہمارے بندے تھے، ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بعد والوں نے ان کے بارے میں غلط رویے گھڑ لیے، ان کا کیا؟ انہوں نے تو لوگوں کو اسی طرح صحیح بات کی طرف بلایا جیسے آپ بلا رہے ہیں۔ تو نیک لوگ تو ہو گزرتے ہیں، بعد والے جو کریں وہ مکلف نہیں ہیں، نیک لوگ مکلف نہیں ہیں کہ بعد والے ان کے بارے میں کیا کیا رائے کھڑ لیتے ہیں۔ یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں میرے نبی صرف اس لیے کہ کجروی ایک بحث آپ سے چھیڑے، جھگڑا کرنے کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، یہ لوگ ہی جھگڑا لو ہیں۔ ان ہوا الا عبد، وہ نہیں تھا مگر ہمارا ایک بندہ تھا، انعمنا علیہ، ہم نے اس پہ اپنی نعمت فرمائی، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور اسے ہم نے تو نمونہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، نشانی آیت بن کے اترے تھے، معجزہ تھے کہ نہیں تھے؟ سر تپیر معجزہ تھے وہ، ہم نے تو انہیں مثل بنا کے اتارا بنی اسرائیل کے لیے، انہوں نے مانا ہی نہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے تو لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، ہم تم میں سے ہی بنا دیتے، ملائکتاً، فرشتے، فی الارض، زمین میں، یخلفون، وہ پھر ایک دوسرے کے پیچھے آتے، جانشین ہوتے۔ ہم چاہتے تو فرشتے ہی بنا دیتے یہاں تمہارے جانشین زمین میں۔ وَإِنَّهُ، اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ابن مریم جو ہیں، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ تو ایک قیامت کی اب نشانی بن کر آئیں گے۔ جو ان کا دوسری دفعہ آنا ہے وہ قیامت کی نشانی ہے، پہلی دفعہ جو آئے تو بنی اسرائیل کے لیے نشانی تھے، اب جو آئیں گے تو وہ قیامت کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ جو الساعہ نے آنا ہے اس کے لیے وہ نشانی بن کر آئیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو آپ ہرگز اس میں شک نہ کیجئے، وَاتَّبِعُونَ، اور میری اتباع کریں، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور ہرگز نہ روکے تمہیں شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا بڑا واضح دشمن، اس کی دشمنی میں کوئی شبہ نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب عیسیٰ آئے واضح نشانیاں لے کر، قال، تو انہوں نے کہا، قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ، میں تمہارے پاس لایا ہوں حکمت۔ حضرت عیسیٰ جو انجیل لائے ہیں اس میں حکمت ہے، حضرت موسیٰ جو تورات لائے تھے اس میں شریعت، احکامات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئے احکامات نہیں لائے، قرآن میں پھر وہ دونوں چیزیں جمع ہوگا، حکمت بھی، کتاب، شریعت، یعنی کہ یہ جو حکمت حضرت عیسیٰ کو دے کر بھیجا گیا، یہ اس وقت حکمت اللہ نے نازل فرمائی جب لوگوں کی ذہنی سطح اتنی ہو گئی تھی۔ تو جس دور میں جتنی لوگوں کی ذہنی سطح ہوتی، اللہ اتنی ہی تعلیم دیتا ہے۔
اب یہ قرآن مجید کتنا، اب ایک عام طور پر دیکھیں تو بہت آسان ہے، بنیادی سطح جس سے نصیحت حاصل کرنے کی، اسی سطح پر رہ کے پڑھیں تو قرآن بہت آسان ہے۔ تدبر کریں، غور و فکر کریں تو اس میں پیچیدہ سے پیچیدہ آپ کو فلسفیانہ مسائل ان کے ملیں گے اشارے، اور سادہ لفظوں میں ملیں گے، کوئی ٹھیٹ فلسفیانہ ٹرمز نہیں استعمال کی گئے۔ ہاں جی، تو یہ قرآن مجید جو دیا گیا اس وقت دیا گیا جب انسان اس کو پڑھنے کے قابل سمجھنے کے تھا۔ بچے کو آپ 10ویں کلاس میں اس وقت بھیجتے ہیں جب وہ 10ویں کلاس کی کتابیں پڑھنے کے لائق ہوتا ہے۔ KG کے بچے کو آپ 10ویں کی کتاب نہیں دے سکتے، آپ کو پتہ ہے یہ وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اللہ نے جب یہ کتاب دی تو اس وقت انسان اس قابل تھا کہ پڑھ سکتا۔ میں تمہارے پاس لایا ہوں حکمت وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے اوپر بعض الذی تختلفون فی، بعض وہ باتیں کہ جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم، اللہ ہی بلا شبہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو اختلاف کیا پھر کئی جماعتوں نے آپس میں، اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، لوگوں نے پھر آپس میں اختلاف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بعض نے گالیاں دیں، برا بھلا کہا، بعض نے خدا بنا دیا، یہ لوگوں نے اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا، ظالموں کے لیے تو ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، من عذاب یوم علیم، اس دردناک دن کے عذاب سے۔ دردناک عذاب والا جو دن آئے گا، اس دن ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ هل ينظرون الا الساعة، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں صرف اس گھڑی کا؟ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس گھڑی کا، ان تأتیہم بغتۃ، جو آ جائے گی ان کے اوپر اچانک، دفعتاً، وہم لا یشعرون، انہیں اس وقت پھر پتہ نہیں چلے گا۔ الاخلاء یومئذ، اس دن، یہ جو آج بڑے بڑے ایک دوسرے کے خلیل بنے پھرتے ہیں نا، دوست یار، بڑی جگری دوست ہیں، اور دن رات اکٹھے گزارتے ہیں، دن کے 4 گھنٹے 8 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، یہ جو الاخلاء، یہ جو ہیں آج کے دوست، کہاں چلی گئی آیت، ہاں، یومئذ، اس دن پھر ہو جائیں گے، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے، آج کے جو دوست ہیں کل سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو، الا المتقین، ہاں جو نیک لوگ یہاں ہیں وہ آگے بھی دوست اسی طرح رہیں گے۔ دنیا کی جو دوستیاں ہیں یہ چینج ہو جائیں گی کل، کیونکہ یہ جو دنیا داری کے دوست ہیں برائیاں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ، یہ جو آج کل نوجوانوں کی ہے، یہ جو گینگ چلتا ہے، گروپ انجوائمنٹ کرتا ہے، تو یہ یار دوست ہوتے ہیں نا، قتل تک اکٹھے کرتے ہیں، ہاں جی، یاری دوستی میں، تو یہ ایک دوسرے کے لیے برائیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ دوست کل ایک دوسرے لڑ رہے ہوں گے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے گمراہ، الا المتقین، سوائے نیک لوگوں کے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو، وہ متقین کی بات ہو رہی ہے،
آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم غمگین ہوگے آج۔ الذین آمنوا، یہ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، یہ فرما بردار لوگ تھے، نافرمانیاں نہیں کرتے تھے، یہ بات مانتے تھے۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ بھائی آج تم جنت میں، انتم وازواجکم، تم بھی تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تمہارا اعزاز کیا جائے گا، آج تمہیں خوش کیا جائے گا، داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف، ان کے آگے پیچھے، قرآن میں مختلف جگہ پہ مختلف انداز اللہ نے اپنایا ہے کہ ان جنتیوں کے اوپر طواف کریں گے، گھومتے پھرتے رہیں گے۔ کون؟ سرونٹس ہیں جی، خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے موتی جیسے پھر رہے ہوتے ہیں، سرو بچے کرتے ہیں نا گھروں میں، اچھا لگتا ہے ہیں جی، تو بچے ان کو سرو کریں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، ایک جگہ قرآن میں آیا، بچے ان کے اوپر گھومتے پھرتے رہے، کچھ چاہیے، کچھ یہ لے لیں، یہ لے لیں، وہ یہ، یطاف علیہم، ان کے اوپر گردش کروائے جائیں گے، ہاں جی، ان کے سامنے لائے جائیں گے بار بار، بصحاف من ذہب واکواب، وائن کپس، آب خورے ہوں گے، سونے کے تھال، یہ ساری چیزیں ان کے آگے پیچھے گردش میں رہیں گی، جس سے جب چاہیں جو منگوائیں جیسے کھائیں۔ وفیہا، اور اس جنت میں ہوں گی وہ ساری چیزیں، ما تشتہیہ الانفس، جو من کو بھاتی ہیں، جن کی نفس خواہش کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہاں ملیں گی۔ وتلذ الاعین، اور وہ ساری چیزیں بھی ملیں گی جو آنکھوں کے لیے لذت کا باعث ہے، آنکھوں کو لذیذ لگتی ہیں۔ اچھا ویسے چیزیں لذیذ لگتی ہیں ذائقے میں، چکھنے میں چیزیں لذیذ ہوتی ہیں جو ہمارا اس دنیا میں مشاہدہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ دیکھنے میں بھی کیا لگے، لذیذ لگے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ ہے جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ تمہاری محنت کی وجہ سے، تم نے دنیا میں محنت کی تھی، لوگ جاتے تھے انٹرٹینمنٹ کے لیے، تم مسجد میں آ جاتے تھے، محنت ہے، آسان نہیں، آسان نہیں، یاروں کی محفل کو چھوڑنا اللہ آسان، یہ تمہاری محنت کا صلہ، یہ اللہ کی گویا کہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں مومنوں کو کہ یہ جنت تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں ملی۔ مسلمان کیا کہتا ہے کہ اللہ یہ جنت تیرا فضل ہے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں تھے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جو ہمیں یہاں تک لے آیا، اسی کا فضل نہ ہوتا تو ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، تمہارے لیے اب اس جنت میں بہت سارے میوے ہیں، منہا تاکلون، کھاؤ ان سے، تم ان سے کھاتے ہو۔ ان المجرمین، جو مجرم لوگ ہیں، فی عذاب جہنم، کرمنلز جو ہیں ان کے لیے کوئی چھٹکارا، وہ ہمیشہ والے عذاب میں رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب، عذاب میں وقفہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں پھر رہیں گے مایوس۔ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پہ، ولیکن کانوا ہم الظالمون، وہ خود ظالم تھے۔ فنادوا، اور وہ پھر پکاریں گے، آواز لگائیں گے، یا مالک، مالک نام ہے جہنم کے داروغے کا، جہنم کا جو گیٹ کیپر ہوگا اس کا نام مالک ہے۔ فنادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہے کہ ہمارا کام تمام کر دے۔ قالا، تو پھر مالک جواب دیں گے، انکم ماکثون، نہیں ہو نہیں سکتا، اب نہیں کام تمہارا، فیصلہ اب نہیں ہو سکتا،
اب تم نے رہنا ہے یہیں پر۔ لقد جئناکم بالحق، ہم لائے تھے تمہارے پاس حق، ولکن اکثرکم للحق کارہون، تمہاری اکثریت تو حق کو پسند ہی نہیں کرتی۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اچھا ہے میرے رسول، کیا یہ ان قریش والوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، کوئی ٹھان لیا انہوں نے بات، ارادہ کر چکے یہ کسی بات کا؟ فإنا مبرمون، تو ٹھیک ہے ہم بھی فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر ہم بھی پھر ایک بات طے کر لیتے ہیں، اگر انہوں نے اپنا طے کر لیا ہے نا تو پھر ہم بھی ٹھیک ہے طے کرتے ہیں۔ ہم یحسبون، یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ قریشی کیا سمجھتے ہیں، ان لا نسمع سرهم ونجواهم، ہم ان کی یہ جو مخفی سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، جو یہ رازدانی کی باتیں ہم نہیں جانتے، یہ سمجھتے ہیں، یہ بھلا کیوں نہیں؟ ورسولنا، ہمارے جو رسول ہیں، ہمارے فرشتے جو ہیں، لدیہم، وہ ان کے پاس ہی ہیں، یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں، ہر شے لکھ رہے ہیں۔ قل، اور آپ فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بچہ ہوتا، بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے اس کی پوجا کون کرتا؟ میں کرتا۔ رحمان کا ہم رحمان کو پوجتے ہیں، اس کا کوئی اولاد ہوتی، واقعتاً ہوتی، تو ہم اسے کیوں نہ پوجتے؟ میں سب سے پہلے، وہ ہے ہی نہیں، کس کو پوجتے ہو؟ اگر ہوتا رحمان کا بیٹا، اولاد ہوتی، تو سب سے پہلے میں اسے پوجتا۔ یہ تعلیق بالمحال ہے۔ سبحان رب السماوات والپاک ہے وہ رب جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، مالک ہے، رب العرش، عرش کا مالک ہے، اما یصفون، پاک کس بات سے ہے؟ ان ساری باتوں سے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ فذرہم یخوضوا، اے میرے نبی آپ چھوڑ دیجئے ان کو، یخوضوا، یہ میخ مین کرتے رہیں، انہی اپنی حجتوں میں مصروف رہیں، اعتراضات میں کھبے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اور اپنے کھیل کود میں منہمک رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ پھر وہ دیکھ لیں، یومہم، وہ دن، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی۔ آسمان میں بھی حکم اسی کا چلتا ہے، مانا جاتا ہے، زمین میں بھی حکم۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ بڑا حکیم اور علیم ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، لہو ملک السماوات، جس کی ہے بادشاہی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وعندہ علم الساعہ، اسی کے پاس ہے الساعہ کا علم، والیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ، نہیں اختیار رکھتے وہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، الشفاع، کسی سفارش کا، کسی سفارش کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس، الا من شہد بالحق، ہاں مگر وہ کہ جو حق کی گواہی دیں، حق کی سفارش، حق کی شہادت، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلقہم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا تھا ان کو، تمہارے معبودوں کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، کیا کہیں گے؟ اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے ہٹا دیے جاتے ہیں، کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ یہاں تک تو انہیں پتا ہے نا کہ کس نے پیدا کیا ہے، یہاں تک جب آ گئے تو پھر ادھر سے کدھر پھیر دیے جاتے ہیں۔ وقیلہ، اور قسم ہے رسول کے قول کی، یا ربی، کیا قول ہے رسول کا؟ اے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ قوم ایسی ہے جو مانتی نہیں،
فاصفح عنہم، اے میرے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے، وقل سلام، اور انہیں کہو کہ بھائی سلامتی ہو تم پر، فسوف یعلمون، بہت جلدی انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرتے۔ بس اتنا بہت ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني